Join activities, online courses, and order books. Click the link to join our community. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ گاندھی کا نظریہ عدم تشدد اور حضرت مسیح علیہ السلام کے اقوال۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ سے اغیار نے بھی بہت سے سبق حاصل کیے ہیں، چنانچہ مناسب وقت پر عدم تشدد کا مسنون انداز بھی غیروں نے اپنایا ہے۔ اس کی مثالوں میں سے ایک مثال مسٹر گاندھی کی ہے۔ گاندھی نے عدم تشدد کا جو نظریہ اختیار کیا وہ در حقیقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ماخوذ ہے، اس لیے کہ اس سے پہلے یہ چیز صرف دو جگہ نظر آتی ہے، یا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں مسلسل 12 برس، اس سے بڑا اور طویل عرصہ کہیں نظر آئے گا ہی نہیں، یا پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے 3 سال کے دوران۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اقوال یہ ہیں کہ اگر کوئی تمہارے داہنے گال پر تھپڑ مارے تو باہنہ بھی پیش کر دو، اور یہ کہ اگر کوئی نالش کر کے تمہارا چوغا لینا چاہے تو تم کرتا بھی اتار کر دے دو، اور تمہیں کوئی بیگار میں اپنے ساتھ 1 کوس لے جانا چاہے تو تم 2 کوس جاؤ۔ یہ در حقیقت بالکل ابتدائی اور تمہیدی دور کی تعلیم ہے، جس میں دعوت و تبلیغ کے ساتھ ہی مصائب و تشدد کا مرحلہ شروع ہو جاتا ہے۔ اس کے لیے حضرت مسیح علیہ السلام صبر محض اور اظہار و قربانی کی تعلیم دے رہے ہیں، تاکہ ایک طرف معاندین و مخالفین کا بغض اور خبث باطن آشکارا ہو جائے تو دوسری طرف اہل ایمان میں قوت برداشت پیدا ہو۔ اب یہ مشیت الہی تھی کہ اسی صبر محض پیسیو ریزسٹنس کے دوران آن جناب علیہ السلام کا رفع آسمانی ہو گیا۔ اگرچہ یہودیوں نے تو اپنی دانش میں آن جناب کو سلیب پر چڑھوا کر دم لیا تھا، عیسائیوں کی عظیم ترین اکثریت بھی اس غلط فہمی میں مبتلا چلی آ رہی ہے، جبکہ انجیل برنباس میں وہی باتیں بیان ہوئی جو قرآن میں ہوئی ہیں اور جو حقیقت و صداقت پر مبنی ہیں۔ کتاب و سنت کے مطابق آپ جسد خاکی کے ساتھ زندہ آسمان پر اٹھا لیے گئے اور وہاں جسم و روح کے اتصال کے ساتھ زندہ ہیں۔ قرب قیامت میں آن جناب کا نزول ہوگا، آپ علیہ السلام بنصف نفیس آسمان سے نزول فرمائیں گے۔ اس وقت آپ علیہ السلام کے ہاتھ میں تلوار بھی ہوگی، یعنی آپ علیہ السلام قتال فرمائیں گے، اور سیرت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے مدنی دور کی جھلک بھی دنیا سیرت عیسوی میں دیکھ لے گی۔ آپ علیہ السلام اس نزول کے وقت نبی آخر الزمان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہوں گے۔ آپ کے ہاتھوں یہودیوں کو عذاب استحصال کا مزہ چکھنا ہوگا۔ دجال اکبر آن جناب علیہ السلام کے ہاتھوں قتل ہوگا۔ یہودی دنیا سے اسی طرح نیست و نابود کر دیے جائیں گے جیسے قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود، قوم لوط اور اصحاب مدین وغیرہ وقت کے رسولوں کی تکذیب کے جرم میں اس دنیا سے بھی نسین منسین کر دی گئیں، اور آخرت کا عذاب تو ان کا مقدر ہے ہی۔ سیرت عیسوی علیہ السلام میں چونکہ اقدام ایکٹیو ریزسٹنس کا دور آیا ہی نہیں، لہٰذا مسلح تصادم کا دور کیسے نظر آتا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کوئی نیا نظام شریعت لے کر تشریف نہیں لائے تھے، بلکہ شریعت موسوی علیہ السلام کی تجدید و احیاء کے لیے مبعوث ہوئے تھے۔ چنانچہ موجودہ اناجیل میں آپ علیہ السلام کے پہاڑی کے واعظ میں یہ قول آج بھی موجود ہے کہ جہاں تک قانون شریعت کا تعلق ہے میں اسے بدلنے نہیں آیا۔ قانون تورات ہی کا نافذ رہے گا، جو قرآن میں قصاص کا قانون تورات کے حوالے سے بیان ہوا ہے اور شریعت محمدی میں تورات کے اس قانون کو باقی رکھا گیا ہے، تو کیسے ممکن تھا کہ قصاص کے اس قانون کو حضرت مسیح علیہ السلام ساقط کر دیتے؟ لیکن قانون اور ہوتا ہے، دعوت و تبلیغ کے تقاضے کچھ اور ہوتے ہیں۔ دعوت و تبلیغ کے ابتدائی دور میں کسی طرح بھی قصاص کی اجازت نہیں ہوتی۔ اس موقع پر حکم ہوتا ہے کفو ایدیکم۔ حضرت مسیح علیہ السلام کے اقوال میں اگر تدبر اور غور و فکر سے کام لیا جائے تو وہاں بھی یہی حکمت کار فرما نظر آتی ہے۔ اگرچہ تورات میں نازل شدہ قصاص کا یہ قانون پوری دنیا میں زبان زد عام ہو گیا تھا کہ آنکھ کے بدلے آنکھ، کان کے بدلے کان، دانت کے بدلے دانت اور جان کے بدلے جان، لیکن مکی دور میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قصاص کے اس آفاقی و مسلمہ قانون کی بجا آوری سے صحابہ کرام کو روک رکھا تھا، ورنہ اگر ہاتھ اٹھانے کی اجازت ہوتی
تو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبر و سکون کے ساتھ امیہ بن خلف کے بے ایمانہ تشدد کا نشانہ نہ بنتے، وہ جان پر کھیل جاتے اور اس ظالم کو مزہ چکھا دیتے۔ کیا جو ذہنی اور جسمانی کوفت و اذیت مکہ کی گلیوں میں مردہ جانور کی طرح کھینچے جانے کے باعث ہو رہی تھی، وہ جان دینے سے کم تھی؟ اگر اجازت ہوتی تو خباب بن الارت ننگی پیٹھ دیکھتے ہوئے انگاروں پر لپیٹنے کے بجائے کیا دو چار کو ساتھ لے کر نہ مرتے؟ ایک شخص دیکھ رہا ہے کہ یہ سارا اہتمام میرے لیے ہو رہا ہے، یہ دہکتے انگارے میرے لیے بچھائے جا رہے ہیں۔ ان سے کہا جاتا ہے کہ کرتا اتارو اور وہ اتار دیتے ہیں، کہا جاتا ہے کہ انگاروں پر لیٹ جاؤ اور وہ لیٹ جاتے ہیں۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ورنہ آدمی پسو پیش کرتا ہے، آدمی مایوس ڈیسپریٹ ہو جائے تو تنگ آمد بجنگ آمد کی حالت میں اس میں بے پناہ قوت پیدا ہو جاتی ہے۔ کمزور ہو تو بھی ایسے شخص میں مقابلے کی زبردست طاقت عود کر آتی ہے۔ مشہور ہے کہ اگر بلی کہیں گھیرے میں آ جائے اور اسے کسی طرف نکلنے کا راستہ نہ ملے تو وہ انسان پر حملہ آور ہو جاتی ہے، اس لیے کہ وہ جان لیتی ہے کہ اس کے سوا اس کے لیے کوئی چارہ نہیں، لیکن وہاں اس کی اجازت نہیں تھی۔ تو یہ بات بہت اہم ہے، معاذ اللہ وہاں بزدلی یا بے غیرتی اور بے حمیتی کا کوئی معاملہ نہیں تھا کہ اہل ایمان یہ تشدد اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں لیکن حرکت نہیں کرتے۔ یہ فلسفہ انقلاب ہے، اور گاندھی نے عدم تشدد کا فلسفہ یہیں سے سیکھا ہے۔ البتہ گاندھی کی حماقت یہ ہے کہ اس نے اسے مستقل فلسفہ بنا لیا، جبکہ یہ فلسفہ ایک دور کا فلسفہ ہے، کوئی مستقل فلسفہ نہیں ہے۔ اس لیے کہ اس درجے میں عدم تشدد کی جس درجہ میں بعد میں جا کر گاندھی نے اس کی تبلیغ کی، وہ نری حماقت ہے۔ جن لوگوں کی نظر سے مولانا آزاد کی کتاب انڈیا ونز فریڈم گزری ہے، ان کے علم میں ہوگا کہ وہ گاندھی کے اس فلسفے کا مذاق اڑاتے ہیں کہ گزشتہ جنگ عظیم میں گاندھی نے اتحادیوں کو ہٹلر کے آگے عدم تشدد کے فلسفے کے تحت ہتھیار ڈال دینے کی تلقین کی تھی۔ عدم تشدد کے فلسفے کو اس سطح تک لائیں گے تو یہ پاگل پن ہے، لیکن ہاں، ایک انقلابی تحریک اپنے ابتدائی مرحلے میں اسے اختیار کرتی ہے۔ گاندھی نے اس سے بڑا فائدہ اٹھایا تھا، اس لیے کہ اگر شروع میں کانگریس کی پالیسی عدم تشدد کی نہ ہوتی تو انگریز آنن فانن پوری تحریک کو کچل کر رکھ دیتا اور تحریک آگے نہ بڑھ سکتی۔ لیکن ان کی طرف سے عدم تشدد کے باعث حکومت کے ہاتھ بند گئے تھے کہ کیا کرے۔ یہ تشدد تو نہیں کر رہے، اسے عالمی رائے عامہ کا بھی لحاظ رکھنا تھا۔ سکھوں کی گردوارہ پر بندھک تحریک۔ عدم تشدد کی ایک اور مثال سکھوں کی گردوارہ پر بندھک تحریک ہے۔ سکھوں کے گردواروں کے ساتھ جو اوقاف تھے ان پر قبضہ ہندوؤں کا تھا، کیونکہ سکھوں کے بارے میں پورے طور پر یہ معین نہیں تھا کہ یہ کوئی علیحدہ مذہب ہے اور ہندو انہیں ہندو مت ہی کا ایک فرقہ قرار دیتے تھے۔ لیکن سکھوں کے گردواروں کے اوقاف پر ہندو قابض تھے اور ان کی آمدنی میں اپنی مرضی کے مطابق تصرف کرتے تھے۔ ایسا بھی ہوتا تھا کہ کچھ بڑے لوگ پٹواریوں کی مٹھی گرم کر کے کاغذات اور دستاویزات تبدیل کرا کے انہیں ذاتی ملکیت بنا لیتے تھے۔ جیسے ہمارے یہاں مزارات ہیں اور ان کے ساتھ اوقاف ہیں تو گدی نشین صاحبان ان کے ایک طرح مالک ہوتے ہیں۔ ہمارے یہاں بھی جب اوقاف ایکٹ بنا تو ان گدی نشینوں میں سے بڑی اکثریت نے پٹواریوں کی مٹھی گرم کر کے بہت سی املاک کے لیے اپنے حق میں کاغذات اور دستاویز مرتب کرا لی اور اب ان کی آمدنی پر عیش کر رہے ہیں۔ سکھوں نے تحریک چلائی کہ ہمارے گردواروں اور ان کے اوقاف کا کنٹرول ہمارے پاس ہونا چاہیے۔ یہ کیا تماشا ہے کہ عبادت گاہیں تو ہماری ہیں اور ان کے ساتھ جو املاک و اوقاف ہیں وہ ہندوؤں کے ہاتھ میں ہیں، لیکن آپ کو معلوم ہے کہ ہندو کی رسائی انگریز کے دربار میں بہت ہو چکی تھی، لہٰذا انگریز نے ہندوؤں کی پشت پناہی کی اور سکھوں کے اس معقول مطالبے کو رد کر دیا، اور پولیس کو تو حکومت کی شے اور پیسہ چاہیے، لہٰذا اس کی طرف سے بھی ہندوؤں کا پورا ساتھ دیا گیا۔ بالآخر سکھوں نے اس تحریک کو عدم تشدد کے اصول پر چلانے کا فیصلہ کیا۔ چنانچہ احتجاج کے لیے سکھوں کا جو جتھا نکلا تھا اس کو حکم تھا کہ اپنے ہاتھ باندھے رکھیں۔ ہر جتھا عموماً 50 رضاکاروں پر مشتمل ہوتا تھا، غالباً دفعہ 144 144 نافذ تھی، لہٰذا قانون کے خلاف ورزی ہو گئی اور پولیس کو اختیار حاصل ہو گیا کہ ان پر لاٹھی چارج کرے، ڈنڈے چلائے اور ان کو منتشر کر دے۔ ادھر ان رضاکاروں کو یہ حکم تھا کہ اپنے ہاتھ بندے رکھیں، ماریں کھائیں لیکن پیچھے نہ ہٹیں۔ حاجی عبد الواحد صاحب مرحوم و مغفور جو امرتسر کے رہنے والے تھے، وہ اس تحریک کے عینی شاہد تھے۔ انہوں نے بتایا کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ لاٹھیاں پڑنے پر سکھ رضاکار کا سر پھٹ گیا اور وہ زمین پر گر گیا، لیکن اس کے ہاتھ بندھے رہے۔ اس طرح جتھے کے تمام رضاکار زخمی ہو کر گرتے رہے، لیکن کیا مجال کہ کسی کے ہاتھ کھلے ہوں۔ ایک جتھا اس بری طرح زخمی ہو گیا تو اس کی جگہ لینے دوسرا جتھا آ گیا، چنانچہ انگریز کو جھکنا پڑا اور سکھوں کی تحریک کامیاب ہوئی۔
اور ان کے गुरुद्वारों के औकाफ इंतजाम इंसराम इनको मिल गया। चोरा चोरी का वाकया, गांधी ने 1920 से 1921 1920 टू 1921 में अदम तशद्दुद की बुनियाद पर तर्क मवालात की जो तहरीक खिलाफत के साथ मिलकर चलाई थी, तो इसके दौरान पूरे हिंदुस्तान में सिर्फ एक जगह अदम तशद्दुद के असूल की खिलाफ वर्जी हुई। सूबा बहार का चूरा चूरी नामी एक कस्बा था। यहाँ पर पुलिस वालों ने कुछ शरारत की, जिससे जुलूस में शामिल बाज लोग मुश्ताल हो गए और उन्होंने थाने पर हमला किया। बहुत से सिपाहियों को मार दिया और थाने में आग लगा दी, जिसमें कुछ पुलिस वाले जिंदा जलकर मर गए। अब आप देखिए कि गांधी ने सिर्फ एक हादसे पर पूरी तहरीक खत्म कॉल ऑफ कर दी। उस वक्त गांधी की जिंदगी में बड़ा नाजुक मरहला आया था। पूरे हिंदुस्तान में उसके खिलाफ जज्बात मुश्ताल हो गए कि ये कैसा लीडर है कि उसने तहरीक खत्म कर दी। ऐसे मौके पर तो अमूमन लोग लीडर को गालियां देते हैं, लेकिन गांधी ने अपनी लीडरी की मौत का खतरा मोल लिया और सिर्फ ये कहा कि अगर तुम मेरे हुक्म पर नहीं चल सकते तो मैं तुम्हारी रहनुमाई की जिम्मेदारी नहीं ले सकता। मेरा हुक्म यह था कि तुम्हें हाथ नहीं उठाना, तशद्दुद नहीं करना, लेकिन तुम तशद्दुद कर रहे हो तो गोया तुम मेरा हुक्म मानने को तैयार नहीं हो। मैं इस तहरीक की रहनुमाई की जिम्मेदारी कैसे कबूल कर लूं कि जिसके बारे में मुझे ये एतमाद ना हो कि इस तहरीक में हिस्सा लेने वाले मेरी बात को मानेंगे। गांधी की बात बड़ी माकूल थी। गांधी का जिक्र अगर मैं करता हूं तो इस एतबार से नहीं कि माजल्ला वो मेरे लिए कोई हुज्जत या कोई दलील या कोई रहनुमाई है। मेरा यह दावा है कि गांधी ने यह असूल सीरत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सीखा है। इसके शवाहिद मौजूद हैं कि गांधी ने इस्लाम को बगौर मुताला किया। इसके लिए मैं दो मिसालें पेश करता हूं। एक, अलीगढ़ के तलबा से खुतबा। 1984 1984 में हैदराबाद दक्कन के दावती दौरे के दौरान में मैंने मुताद्दिद तकरीरें की और कुरान हकीम के दुरूस भी दिए। वहां पर एक साहिब जो उस्मानिया यूनिवर्सिटी के हेड ऑफ पॉलिटिकल साइंस के पोस्ट से रिटायर्ड हुए थे, उन्हें मेरी फलसफा इनकलाब वाली तकरीर बहुत पसंद आई और वो इससे बहुत मुतासिर हुए। बाद में वो मुझसे मिलने आए और उन्होंने मेरी बातों की तौसीक के लिए बहुत से वाकयात बताए। उन्होंने अलीगढ़ से एमए किया था। उन्होंने अपने जमाना तालिब इल्मी का एक वाकया सुनाया जो गालिबन 1918 1918 के आसपास का है। जनूबी अफ्रीका में नस्ली इम्तियाजात के खिलाफ गांधी ने जो तहरीक चलाई थी, उसकी वजह से वो पूरी दुनिया में मशहूर हो गए थे। कॉलेज में ऐलान हुआ कि गांधी कॉलेज आ रहे हैं। उस वक्त तक अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का दर्जा हासिल नहीं था। लोगों में बड़ा इश्तियाक पैदा हुआ। वो साहिब बताते हैं कि गांधी आए और सीधे उस कमरे में चले गए जिसमें सर सैयद अहमद खान मरहूम की कब्र है। वहां वो अकेले पौन घंटे तक सर सैयद मरहूम की कब्र के पांती बैठे रहे। ऐसा क्यों हुआ ये अल्लाह जाने। गांधी जब बाहर आए तो मुंतजिमीन और तलबा ने उनसे जलसा से खिताब करने के लिए कहा। उन्होंने जवाब दिया कि मैं तो सिर्फ सर सैयद साहिब की कब्र की जियारत के लिए आया था, मुझे और कोई काम नहीं है। जब बहुत जोर दिया गया तो गांधी ने कहा कि पहले मैं पूरे कॉलेज और हॉस्टल का एक चक्कर राउंड लगाना चाहता हूँ। उस वक्त हॉस्टल की वो सूरत नहीं थी जो आजकल है। उस वक्त अलीगढ़ में नवाबजादों, जागीरदारों और बड़े बड़े रईसों के लड़के पढ़ते थे। उनके कमरों में कालीन बिछे हुए थे और सोफे लगे हुए थे। कॉलेज के तलबा बड़े ठाठ बाट से रहते थे। गश्त के बाद गांधी ने हाल में मुख्तसर सी तकरीर की जिसमें दो बातें काबिल जिक्र हैं। एक ये कि मैं आप हजरात को खुशखबरी देता हूं कि आपका ये कॉलेज जल्द ही यूनिवर्सिटी बन जाएगा, इसका फैसला हो चुका है। दूसरी खास बात यह कही कि अगर आपका कॉलेज या आपकी यूनिवर्सिटी एक भी हजरत उमर पैदा कर दे तो ये बड़ी ही कामयाबी होगी। लेकिन मैं दावा से कहता हूं कि आपका कॉलेज या यूनिवर्सिटी एक भी हजरत उमर पैदा नहीं कर सकती। इसकी वजह यह है कि मैंने आपके ठाठ पाठ देख लिए हैं। सोफों और कालीनों पर पढ़ने वाले हजरत उमर नहीं बन सकते। इससे अंदाजा होता है कि इसका कितना गहरा मुतालिया था। हजरत उमर को जाने बगैर कोई शख्स ये बात कैसे कह सकता है। मैंने जब उससे ये वाकया सुना तो फौरन मेरा जहन इलामा इकबाल मरहूम की उस नज़म की तरफ मुंतकिल हुआ जो अलामा ने उसी जमाने में कही थी जिस जमाने का ये वाकया है। मेरा ख्याल है कि गांधी की इस तकरीर की अखबारात में रिपोर्टिंग हुई होगी और शायद अलामा ने उसी से मुतासिर होकर ये इशार कहे होंगे। तेरे सोफे हैं अफरंगी, तेरे काली हैं ईरानी, लहू मुझको रुलाती है जवानों की तानासानी। हमारत किया शिकवा खुसरवी भी हो तो क्या हासिल, ना जोरे हैदरी तुझ में ना इस्तगनाए सुलेमानी। दो, गांधी का मशवरा कांग्रेस के वज़रा को। गांधी की दूसरी बात बहुत मशहूर मारूफ है कि जब 1937 1937 में बहुत से सूबों में इंडिया एक्ट सन 35 के तहत पहली बार कांग्रेस की वजारतें बनी, तो गांधी ने अपने अखबार हरिजन में लिखा कि मैं तमाम वजीरों से कहता हूं कि हुकूमत में हजरत अबू बकर और हजरत उमर की मिसाल सामने रखें।
جنہوں نے درویشی میں ایک عظیم ترین سلطنت کی سربراہی کی۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ تاریخ اسلام کے پہلے قرن سعید کا گاندھی کا مطالعہ کتنا تھا۔ بہرحال میں گاندھی کے عدم تشدد کی بات کرتا ہوں تو اس اعتبار سے کہ انہوں نے یہ سبق سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا۔ محترم ڈاکٹر صاحب نے یہ تقریر 19 اکتوبر 1984 19 اکتوبر 1984 کو مسجد دارالسلام میں ارشاد فرمائی تھی۔ بعد ازاں نوائے وقت کے ممتاز کالم نگار جناب میم شین مرحوم کا ایک خط ڈاکٹر صاحب کو موصول ہوا، جس میں فاضل کالم نگار نے یہ انکشاف کیا کہ خان عبدالغفار خان نے ایک بار انہیں یعنی میم شین صاحب کو یہ بتایا کہ گاندھی نے عدم تشدد کا فلسفہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے اخذ کیا ہے۔ لا حاصل احتجاجی مظاہرے ہمارے یہاں بھی تحریکیں چلتی ہیں، گویا وہ انقلاب کے لیے نہیں ہوتی، صرف ایک ناپسندیدہ حکمران یا پارٹی کو ایوان حکومت سے بے دخل کرنے کے لیے ہوتی ہیں۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ تحریک کے قائدین کہا کرتے ہیں کہ جلوس تو ہم نے نکالا لیکن توڑ پھوڑ کوئی اور کر گیا۔ عجیب بات ہے، اگر آپ کی اتنی تنظیم نہیں ہے، اگر آپ کا اتنا کنٹرول نہیں ہے، اگر آپ کا اتنا ڈسپلن نہیں ہے تو آپ کو کوئی حق نہیں کہ آپ سڑکوں پر آئیں۔ کیا طرفہ تماشا ہے کہ جلوس تو نکل رہا ہے حکومت وقت کے خلاف اور شامت آ رہی ہے قومی املاک کی۔ کہیں اسٹریٹ لائٹیں توڑ دی گئی ہیں، کہیں نین سائنس اور ٹریفک سگنلز کی شامت آ گئی ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ گاڑیوں کے ٹائر پھاڑے جا رہے ہیں، بسیں جلائی جا رہی ہیں۔ یہ نہیں سوچتے کہ 60-70 آدمیوں کو ہم نے بس سے اتار کر کھڑا کر دیا اور بس کو آگ لگا دی تو کیا وہ لوگ ہم کو دل میں گالیاں نہیں دے رہے ہوں گے؟ اور اس طرح رائے عامہ ہمارے حق میں جا رہی ہے یا خلاف جا رہی ہے؟ اب آپ سوچئے کہ اگر کسی کو 4-5 میل دور کے کسی مقام پر جانا ہے تو اس پر کیا بیتی ہوگی؟ پھر ایسی حرکتوں سے برسر اقتدار طبقہ کو کیا تکلیف پہنچتی ہے اور اس کا کیا نقصان ہوتا ہے؟ تکلیف تو پہنچتی ہے عوام الناس کو اور نقصان ہوتا ہے قومی املاک کا۔ اس کا نام مظاہرہ نہیں ہے، یہ تو در حقیقت فساد ہے، ہنگامہ ہے، اس کا کوئی حاصل نہیں ہے۔ نتیجہ خیز مظاہرے وہ تھے جن کا اوپر ذکر ہوا۔ اپنے حقوق کے لیے، اپنے جائز مطالبوں کے لیے کسی ظالم اور جابر برسر اقتدار طبقے کے خلاف سڑکوں پر نکلنا پڑے تو نکلیے، لیکن اس شان سے کہ لاٹھی چارج سے سر پھٹ جائے، گولیوں کی بوچھاڑ سے جسم زخمی ہو جائے، آنسو گیس سے آنکھوں میں شدید اذیت پہنچے، لیکن ہاتھ بندھے رہیں اور جواب میں کسی نوع کا بھی متشددانہ رویہ اختیار نہ کیا جائے۔ رہا توڑ پھوڑ، گاڑیوں اور قومی املاک کو نقصان پہنچانا، تو یہ فساد ہے، بدامنی ہے، جو حکومت وقت کو پوری قوت کے ساتھ تحریک کو کچلنے کا اخلاقی اور قانونی جواز فراہم کرتی ہے۔ عدم تشدد کی اوپر بیان کردہ مثالیں اگرچہ غیروں کی ہیں، مگر حقیقت یہ ہے کہ وہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ماخوذ ہیں۔ دنیا میں جو کچھ بھی خیر اور بھلائی کہیں نظر آ رہی ہے تو وہ یا تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا کردہ روشنی ہی سے حاصل کی گئی ہے، یا پھر ابھی نو انسانی نور مصطفیٰ کی تلاش میں ہے، یعنی غیر شعوری طور پر ان راستوں کی تلاش میں ہے اور انہی کی طرف پیش قدمی کر رہی ہے جو راستے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیے تھے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔